السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب اس وقت آپ کے سامنے عربک لرننگ کے اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہم آج کل جو ہے وہ ضمائر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ضمائر کی رفعی حالت، ضمائر مرفوعہ منفصلہ وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ضمائر کی جو منصوب حالت ہے اس کا مطالعہ بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم تھوڑا سا جو ضمائر مرفوعہ منفصلہ ہیں جو کہ تعداد میں 14 ہوتی ہیں، آج میں آپ کو قرآن کریم سے جو ہے ان کی مثالیں جو ہے وہ دینا چاہوں گا، تاکہ آپ جب کہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرآن کریم کے اندر سے بھی جو ہے ایک طرح سے معلوم ہو کہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ کہاں جو ہے وہ مستعمل ہوا ہے اور کن معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ کل جو ہوتی ہے تعداد ضمائر کی وہ 14 ہوتی ہے۔ 14 کیسے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے 6 ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ غائب کی ہوتی ہیں، اس کے بعد 6 ضمیریں اگلی جو ہوتی ہیں وہ حاضر کی ہوتی ہیں، اور آخری جو 2 ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ متکلم کی ہوتی ہیں۔ جو سب سے پہلے غائب کی ہوتی ہیں ان میں پھر آگے 3 کی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلی ضمیر واحد مذکر غائب کی ہوتی ہے، دوسری تثنیہ مذکر غائب کی ہوتی ہے، تیسری جمع مذکر غائب کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو اگلی 3 ہوتی ہیں، پہلی واحد مؤنث حاضر کی، دوسری تثنیہ مؤنث حاضر کی، اور تیسری جمع مؤنث حاضر کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو پہلی 6 ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ غائب کی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان 6 ضمیروں میں جو پہلی 3 مذکر کی ہیں وہ ہوا، ہما، ہم، اور اگلی جو 3 مؤنث کی ہیں وہ ہیا، ہما، ہنہ ہوتی ہیں۔ تو آئے اب ہم تینوں کی جو ہے وہ قرآن کریم سے مثالیں جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہوا، قل ہو اللہ احد، جی ہاں، کہہ کے تو اللہ ایک ہے، تو ہوا یہ وہ کے لیے مستعمل ہے۔ تو آپ نے دیکھا جیسے قرآن کریم کے اندر ہوا۔ آگے ہما آپ کو معلوم ہی ہے کہ 2 کے لیے یہ تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کے لیے اس کی مثال کے طور پر اذ ہما فی الغار، جی ہاں 10ویں پارے میں ہے اذ ہما فی الغار، یعنی جب وہ دونوں غار میں تھے۔ تو یہاں ہما سے مراد وہ دونوں ہیں، اور وہ دونوں کون تھے؟ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو دونوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہما کا لفظ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہم یہ سب کے لیے ہوتا ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو شروع ہی میں اولئک هم المفلحون، تو اہل ایمان کی پہلے کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اس کے بعد پھر ان سب کے لیے یہ لفظ ہے اولئک آپ پڑھ ہی چکے ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے ہے۔ تو اولئک هم المفلحون کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم سے ان سب کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ سب، اولئک اشارے کے لیے مستعمل ہوا، اور ہم یعنی وہ سب جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد 3 مؤنث ہیا، ہما، ہنہ۔ تو ہیا یہ ہوا کے مقابلے میں ہے، جس طرح سے ہوا مذکر کے لیے وہ کے معنی میں ہوتا ہے، یا ہی انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، اسی طرح سے ہیا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو انگلش میں شی کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال قرآن کریم کے اندر جیسے ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہیا کالحجارہ، پس ہیا یعنی یہ دل تو مؤنث ہوتی ہے، جمع مکسر۔ تو چونکہ قلوب کا لفظ جو ہے یہ جمع مکسر ہے، قلب، قلوب، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے۔ تو ہیا، تو ہیا مؤنث کے لیے ہے، یعنی انگلش کا شی ہے، تو یہاں مستعمل ہے قلوب کے لیے، قلوب مؤنث ہے۔ تو فرمایا کہ فہیا کہ یہ یعنی یہ جو دل تھے ان کے یہ ہیں کالحجارہ، یہ پتھر کی مانند ہو۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے 5واں صیغہ ہما دوبارہ دہرایا جاتا ہے، اور یہ تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے یہاں شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا ہی رکھا ہے کہ ہما جو ہے یہ مذکر، تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہما ہی جو ہے مستعمل ہوتا ہے۔ تو پہلے میں نے مثال دی تھی آپ کو اذ ہما فی الغار، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے لیے ہما کا لفظ آیا۔ تو یہاں میں ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ والدین کے لیے جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ لفظ ہما مستعمل ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کو ملا کر جو ہے وہ ہما کہا گیا ہے۔ جیسے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یا پھر آگے چل کے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ ان دونوں پر جو ہے تو رحم کر، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے انہوں نے مجھ پر جب میں چھوٹا سا تھا تو رحم کیا۔
تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ دو جگہ جو لفظ ہما جو ہے وہ والدین کے لیے ہے، یعنی ماں اور باپ ظاہر ہے وہ دو ہوتے ہیں، تو دونوں کے لیے لفظ ہما ہے۔ اسی طرح سے چھٹا صیغہ ہن، جی ہاں، اور یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، تو جمع مؤنث کے لیے ہن، تو قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر یہ لفظ بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر دوسرے پارے ہی میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جی ہاں، یعنی جس طرح عورتوں کے فرائض ہیں اسی طرح سے عورتوں کے حقوق بھی ہیں۔ تو ہن یعنی یہ جمع کے لیے ہے، یعنی جس طرح انگریزی میں دے ہوتا ہے یا اردو میں وہ کہتے ہیں، لیکن اردو میں تو پھر وہ سب کو کہتے ہیں، ایک کو بھی کہتے ہیں، دو کو بھی کہتے ہیں، زیادہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ایک کے لیے ہوا یا ہیا ہے، دو کے لیے ہما ہے، اور سب کے لیے ہم یا ہننا ہے۔ مرد ہو تو ہم، عورتیں ہو تو ہننا۔ اس کو آپ یوں یاد رکھ لیں آسانی کے لیے کہ مرد ہو تو ہوا، ٹھیک، اور اگر عورت ہو فیمیل ہو تو ہیا، جی ہاں۔ اسی طرح سے دو کے لیے یوں یاد رکھ لیں کہ دو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، دونوں کو ہما کہیں گے، اور اگر زیادہ ہیں تو اگر مرد ہوں تو ان کے لیے ہم، اور اگر عورتیں ہیں زیادہ تو ان کے لیے ہننا۔ اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ کو آسانی سے یاد رہ جائے گا۔ اب آگے جو ہیں وہ 6 حاضر کے صیغے ہیں، یعنی ضمائر ہیں، سوری، تو انتا، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، جی ہاں۔ انتا تو ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد۔ اسی طرح سے انتے تو ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اس کو بھی اس طرح سے بڑی آسانی سے یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کسی مرد سے مخاطب ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس کو کچھ کہتے ہیں، تو انتا یعنی تو تے پر زبر آئے گی، اور اگر کوئی خاتون ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ تے کے نیچے زیر آئے گی۔ اسی طرح سے انتما، یہ دونوں کے لیے ہے۔ آپ کے سامنے اگر دو شخص ہیں، چاہے وہ دو مرد ہیں چاہے وہ دو عورتیں ہیں، تو دونوں کے لیے انتما مستعمل ہوگا۔ اور تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ انتم اور انتنا، ٹھیک، اگر زیادہ مرد ہیں آپ کے سامنے، دو سے زیادہ مرد ہیں، تو ان کے لیے آپ انتم استعمال کریں گے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو۔ یہ تو بالکل ہماری اردو کے ساتھ ملتا جلتا ہے، یعنی عربی کے اندر انتم ہے اور ہماری اردو میں تم ہے، ان جو ہے ساتھ شامل نہیں رہتا۔ اس طرح سے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو انتم اگر آپ زیادہ مردوں سے مخاطب ہیں، اور انتنا اگر آپ زیادہ عورتوں سے مخاطب ہیں۔ تو اس کی قرآن کریم سے آپ مثالیں اگر سننا چاہیں تو انتا، تو لا الہ الا انتا، یہ مشہور آیت ہے سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو لا الہ الا انتا، کہ کوئی معبود نہیں الا انتا، مگر تو دیکھا آپ نے، تو یہ تو کے معنی میں ہو گیا انتا۔ اسی طرح سے انتما، تو قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر حضرت موسیٰ اور حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کے لیے مستعمل ہے انتما ومن اتبعکم الغالبون، کہ تم دونوں اور تمہارے متبعین، تمہارے پیروکار غالب رہو گے۔ تو یہاں انتما حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ اور انتم تو قرآن کریم کے اندر بہت سے مقامات پر ہے، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، وانتم تنظرون، اس طرح سے بہت سے مقامات پر، 20 مقامات پر جو ہے لفظ انتم جو ہے وہ تم کے معنی میں موجود ہے۔ اب اگلے 3 لفظ رہ گئے، انتے یعنی تو ایک عورت، انتما اور انتنا۔ تو ان کے لیے جو ہے میرے محدود علم کے مطابق، میں نے اتنی تفصیل سے جو ہے دیکھا نہیں، لیکن جو میرا محدود علم ہے اس میں کے مطابق یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انتے یعنی کسی عورت کو اس طرح سے کہہ کر مخاطب کیا گیا ہو، یا 2 عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہو، یا انتنا سب عورتوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا ہو، تو یہ نہیں ہے۔ ہاں تذکرہ ہے، ظاہر ہے، لیکن اس طرح سے براہ راست جس طرح سے مطلب یہ کہ مخاطب کر کے، جس طرح سے اللہ جل شانہ نے انتم مردوں کو مخاطب کیا، یا انتما حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو مخاطب کیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی حکمت بھی بلکہ یہ ہے کہ جب ہم انتم قرآن کریم کے اندر جہاں بھی انتم کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے کہ تم یوں کرو، تو اس کے اندر جو ہے وہ عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر یہ مذکر کا صیغہ مستعمل ہے، بظاہر یہ مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن عورتیں جو ہیں اس میں ضمناً جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو وہ
عورتیں جو ہیں وہ بھی مخاطب ہوتی ہیں. جس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے، اب یا ایھا الذین آمنوا، الذی جو ہے یہ بھی مذکر کے لیے ہے، جی ہاں، مؤنث کے لیے جو ہے اور لفظ ہوتا ہے غالباً اللہ کی، تو لیکن قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا مستعمل ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے. تو اگرچہ یہ لفظ مذکر ہے لیکن اس میں بھی جو ہے عورتیں جو ہیں وہ ضمن شامل ہیں. تو بہرحال یہ ایک اضافی چیز تھی جو میں نے درمیان میں بیان کی. اس کے بعد اب رہ گئے آخری دو ضمیریں رہ گئیں جو متکلم کی ہیں، یعنی انا اور نحنو. تو انا کا مطلب ہے میں، اور نحنو کا معنی ہے ہم. جو انا ہے یاد رکھیے گا کہ یہ واحد متکلم مذکر مؤنث یہ دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ٹھیک، لیکن واحد ہو اور کلام کر رہا ہو تو وہ اپنے آپ کو انا کہے گا. تو قرآن کریم کے اندر انا بھی کئی مقام بات پر ہے. فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اسی طرح سے نحنو یعنی ہم، تو نحنو بھی قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر ہے، جیسے نحنو قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے تقسیم کر رکھی ہے دنیا کی زندگی میں تمہاری روزی. اسی طرح سے نحنو خلقناکم وشددنا اسرکم، ہم نے جو ہے تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے جوڑ جو ہیں یہ مضبوط کر رکھے ہیں. تو اس طرح سے قرآن کریم کے اندر یہ الفاظ جو ہے ہمیں ملتے ہیں. امید ہے کہ آج کے اس لیکچر کے ساتھ آپ کو جو ضمائر کا استعمال ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیز قرآن کریم سے مثالیں سن کر جو ہے اور بھی وضاحت ہو گئی ہوگی. انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر کے اندر ہم جو ہے اب ان کی جو ہے اضافی صورتحال یا یوں سمجھ لیں کہ اضافت کے ساتھ جب یہ ضمیریں مستعمل ہوتی ہیں تو ہم وہ پڑھیں گے. وہ بڑا اہم لیکچر ہوگا. میری تمام ناظرین سے یہ التماس ہوگی کہ اگلا لیکچر مت مس کیجیے گا. جیسے ربی، ربنا، ربکا، ربکم، تو یہ الفاظ جو ہیں اس میں ڈسکس کیے جائیں گے. اور یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اگلا لیکچر سن لیں گے تو آپ کو عربی کی جو ہے اچھی خاصی سوجھ بوجھ جو ہے وہ ہو جائے گی. اس التماس کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. اللہ حافظ.